یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں، رخصت قافلہ کا شور گشت سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مذاق ناز دوا اٹھائے کیوں، اور ہے تو رضا نرا ستم جرموں پہ گر لجائیں ہم، ہے تو رضا نرا ستم جرموں پہ گر لجائیں ہم، کوئی بجائے سوز غم ساز طرب بجائے کیوں۔ آج کی یہ محفل مفتی اعظم اڑیسہ حضرت علامہ مفتی عبدالقدوس رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس سراپا قدس کے موقع پر منعقد ہے، اور رات کا آخری حصہ ہے، اور میرے بعد بھی آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالی نعت رسول مقبول سماعت کرنے کی سعادت حاصل کرنا ہے۔ مجھ سے پیشتر آپ نے اہل سنت و جماعت کی بڑی بڑی ہستیوں کے ملفوظات، ان کے خطابات اور ان کے بیانات وغیرہ سماعت کر لیے ہیں، اور اب بہت مختصر سے وقت کے لیے میں حاضر ہوں۔ آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان جب کسی سے جھگڑا کرتا ہے، کسی سے لڑائی کرتا ہے، کسی سے جنگ کرتا ہے، کسی سے اختلاف مول لیتا ہے، تو وہ جس سے لڑائی اور جھگڑا کرتا ہے، اختلاف مول لیتا ہے، وہ اپنی حیثیت بھی دیکھتا ہے اور اپنے سامنے والے کی حیثیت بھی دیکھتا ہے۔ کوئی بندہ اپنے سے بڑے طاقتور سے نہیں لڑتا، اپنے سے بڑے قوت والے سے نہیں لڑتا۔ میرے بھائی، انسان تو انسان ہے، جانور کو بھی اگر آپ دیکھیں، اگر دو کتے آپس میں لڑ رہے ہو، یہ صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں، دو کتے آپس میں لڑ رہے ہو اور سامنے والا کتا جو ہے وہ طاقتور ہوتا ہے اور دوسرا کتا کمزور ہوتا ہے، تو دوسرا کتا دم اپنی نیچی کر کے پیروں میں دبا کر کے اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ میں نے تجھ سے لڑنا نہیں ہے۔ یعنی کوئی بھی طاقتور سے کوئی کمزور بھیڑتا نہیں ہے، لڑتا نہیں ہے، اور اگر کوئی کمزور کسی طاقتور سے لڑنے کی حماقت کر بیٹھے تو پھر وہ تباہ ہو جاتا ہے، وہ برباد ہو جاتا ہے۔ دنیا کے ممالک کا جائزہ لیجئے، سپر پاور سے جو بھی ٹکرایا ہے ان کے حالات کیا ہیں۔ میں ممالک کا نام تو نہیں لوں گا، لیکن اللہ اکبر، جن لوگوں کی زکاتیں ممبئی میں تقسیم ہونے کے لیے آتی تھی، اللہ اکبر، سپر پاور نے جب ان سے جنگ کی ہے تو ان کو بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا ہے، ان کے بچوں کو یتیم کر دیا، ان کی عورتوں کو بیوہ کر دیا۔ اللہ اکبر، باغات ویرانے میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی کمزور کسی طاقتور سے جنگ کرتا ہے تو باغات ویرانے میں تبدیل ہو جاتے ہیں، باغات کو خزاں کا ماحول دیکھنا پڑتا ہے، آبادیاں سنسان ہو جاتی ہیں، آبادیاں قبرستانوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، بہت دیر تک آپ سے گفتگو نہیں کرنا، سرے شام سے آپ بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر، قدوسیوں اور مفتی اعظم اڑیسہ کے عرس میں آنے والوں، ہم تمہارے بیٹھنے کو سلام کرتے ہیں۔ آپ پوری رات بیٹھ کر کے آپ نے گزار دیا، یہ آپ کا جذبہ ہے، حوصلہ ہے، مفتی اعظم اڑیسہ سے آپ کی محبت ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے سوچو۔ اللہ اکبر،
نام نہاد سپر پاور، جس کے پاس بم ہے، جس کے پاس میزائل ہے، جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس قوت ہے، ان سے کوئی ٹکرانے کی ہمت نہیں کرتا۔ اور اگر کوئی یہ حماقت مول لے لے تو اللہ اکبر، بڑے بڑے مالداروں کے ہاتھوں میں آپ نے بھیک کے کٹورے دیکھے ہوں گے، آپ نے محلوں میں رہنے والوں کو اللہ اکبر جو ہے وہ لوگوں کے درمیان خیموں میں پناہ گزی ہونے پر مجبور پایا ہوگا۔ اللہ اللہ، اگر یہ بات آپ سمجھ گئے، میں ملانے کے لیے نہیں لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ اکبر، میزائل، بم اور طاقت والے لوگوں سے اگر کوئی جنگ مول لے لے تو وہ تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ کیا کوئی انسان سوچ سکتا ہے، وہ کلمہ پڑھنے والا انسان، کوئی مسلمان سوچ سکتا ہے کہ اللہ کسی کے ساتھ جنگ کا اعلان کرے، اللہ کسی کے ساتھ جنگ کا چیلنج کرے اور وہ اللہ کے جنگ کے چیلنج کو قبول کرے؟ یا معاذ اللہ، وہ خود اللہ رب العزت کے جنگ کے چیلنج کو قبول کرنے کی کوشش کرے؟ ہے کسی میں ہمت جو میرے اللہ سے اللہ اکبر مقابلہ کرنے کی ہمت رکھتا ہو؟ مسلمان تو اس کو سوچ بھی نہیں سکتا، مسلمان تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مسلمان کا بچہ بچہ میرے اللہ کی قوت کو جانتا ہے، میرے اللہ کی طاقت کو جانتا ہے۔ دنیا کے اندر جو بھی نظام چل رہا ہے وہ چلانے والا میرا اللہ ہے۔ پوری رات جب تاریخ ہو جاتی ہے دنیا، سوچو تو صحیح، اللہ اکبر، دنیا کے افق پر جب رات کی سیاہ چادر تن جاتی ہے، وہ کون ہے جو پوری رات کو، کالی رات کو سمیٹ کر کے پھر صبح کا اجالا لاتا ہے، پھر صبح کا سویرا لاتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے چند منٹوں میں پوری دنیا میں اجالا پھیل جاتا ہے۔ دنیا سے کئی سو بڑا گنا سورج جب مشرق سے نکلتا ہے تو دنیا کے ذرے ذرے کو چمکا دیتا ہے۔ وہ کون ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، سر پہ لاتا ہے، مغرب میں غروب کر دیتا ہے؟ اسی کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ کون ہے جو ستاروں کی انجمن سجاتا ہے؟ وہ کون ہے جو صبح کے وقت ستاروں کو ڈبا دیتا ہے؟ وہ کون ہے جو گلوں کے اندر نکھت پیدا کرتا ہے؟ وہ کون ہے جو سمندروں میں کشتیاں چلاتا ہے؟ وہ کون ہے جو سمندروں کو طغیانی عطا کرتا ہے؟ وہ کون ہے جو سیپ کے اندر موتی پیدا کرتا ہے، جو صدف میں موتی پیدا کرتا ہے؟ وہ کون ہے جو زمین سے پیٹرول نکالتا ہے؟ وہ کون ہے جو زمین سے سونا نکالتا ہے؟ وہ کون ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے؟ وہ کون ہے جو مردہ انڈے سے زندہ مرغی کو پیدا کرتا ہے؟ وہ کون ہے جو زندہ مرغی سے مردہ انڈے کو اور پھر مردہ انڈے سے زندہ مرغی کو پیدا کرتا ہے؟ وہ وہی ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وہ اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، اور وہ ایک ہے، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، وہ کسی کی اولاد نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی اس کے برابر نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کی بیوی نہیں، کوئی اس کے بچے نہیں، وہ کسی کا بچہ نہیں۔ ہر ابتدا سے پہلے وہ ہے، ہر انتہا کے بعد وہ ہے۔ اگر اس کی طاقت، اس کی قوت، اس کی عظمت، اس کی سطوت، اس کی سلطنت، اس کی بادشاہت اگر محسوس کرنا چاہتے ہو تو اس سے محسوس کر لو۔ وہ کسی کو اپنا بندہ خاص بنا کر، اپنا محبوب بنا کر، اپنا مطلوب بنا کر، اپنا چہیتا بنا کر، اپنا پیارا بنا کر، اپنی قدرت کا شاہکار بنا کر، اپنے جلووں کا آئینہ بنا کر، اپنے حسن کا آئینہ بنا کر کسی کو ربیع الاول کی 12 تاریخ کو زمین پہ اتارتا ہے اور پھر اس کے بازوؤں میں اتنی قوت دیتا ہے کہ وہ اشارہ کرتا ہے تو اس کے اشارے سے جان کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ تو لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ جب بندے کے اشارے میں اتنی قوت ہے تو جس نے اس کو پیدا کیا ہے اس خدا کی قوت کا
عالم کیا ہوگا؟ اس خدا کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ وہ وہی ہے جسے اللہ کہتے ہیں، جسے الہ کہتے ہیں، جسے معبود کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ رب محمد ہے۔ اب سمجھے اللہ کی طاقت کیا ہے، اللہ کی قوت کیا ہے۔ میں ابھی اللہ کی طاقت اور قوت میرا عنوان نہیں، حالانکہ میرے عزیز بھائی شرف بھائی مجھ سے فرمائش کرتے ہیں کہ جب تو آتا ہے تو یہ پڑھا کر، لیکن میں آپ کے سامنے کچھ اور پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نعت خانوں کے لیے تو یہ جائز ہے، ان کو یہ چل سکتا ہے کہ ہر منبر پر وہ ایک غزل پیش کر دے، ایک کلام پیش کر دے، لیکن اگر کوئی خطیب، اور وہ بھی کوئی خطیب بھی نہ ہو، کوئی بے جوڑ جملے کہنے والا فقیر اگر بار بار ایک بار ریپیٹ کرے تو لوگ حضرت آل رسول صاحب سے کہیں گے کیا انہی کو لے آتے ہو جنہیں 4 کے سوا کوئی 5ویں تقریر یاد نہیں۔ آپ شکایت کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، اللہ کی طاقت سمجھ گئے، اللہ کی قوت سمجھ گئے، اندازہ فرمائے امریکہ کی طاقت کی حیثیت کیا ہے، میرے اللہ کی طاقت کیا ہے، اللہ اکبر۔ برطانیہ کی قوت کی حیثیت کیا ہے، میرے اللہ کی طاقت کیا ہے۔ فرعون کو جس نے دریا میں ڈبو دیا وہ میرا اللہ ہے۔ اللہ کی شان سنو، رات زیادہ ہوئی ہے، آخری پہر ہے، یقین جانے یہ تقریر نہ سننے اور سنانے کا موقع ہے، لیکن اوڑیسہ والو یہ قادری فقیر تمہاری محبتوں کو زندگی بھر یاد رکھے گا کہ آپ حضرات اس وقت بھی ایسے بیٹھے جیسے مغرب کی نماز پڑھ کر کے بیٹھے۔ یہ آپ کے جذبات ہیں، اللہ سلامت رکھے، لیکن توجہ فرمائیں، اللہ کی طاقت کا اندازہ کوئی کر سکتا ہے، اللہ کی قوت کا اندازہ کوئی کر سکتا ہے۔ اللہ کتنی طاقت والا ہے، جو فرعون کو دریا میں غرق کر دے وہ اللہ ہے، جو نمرود کو لنگڑے مچھر سے ہلاک کر دے وہ اللہ ہے، جو شداد اپنی خود ساختہ جنت بنائے، اس کی جنت میں اس کو داخل ہونے سے پہلے جو اللہ مار ڈالے وہ میرے اللہ کی طاقت ہے۔ اللہ کی طاقت کیا ہے؟ اگر وہ کسی کی نس دبا دے آدمی پاگل ہو جائے، کمر کی نس دبا دے آدمی چلنے پھرنے سے مجبور ہو جائے، نہیں دیکھتے اللہ کے بندوں، نہیں دیکھتے جو جوانی میں پہلوانی کرتے تھے وہ بڑھاپے میں عصا ٹیکتے ہوئے چلتے ہیں۔ وہ کون ہے جس نے جوانی میں طاقت دی تھی، بڑھاپے میں لکڑی لینے پہ مجبور کر دیا، بڑھاپے میں لکڑی ٹیکنے میں مجبور کر دیا۔ ہم میں سے بھی بہت سارے ہیں، اللہ نہ کرے کہ اس کو بھی ایک نہ ایک دن لکڑی پکڑنی پڑے گی۔ وہ کون ہے؟ وہ خود فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ تفسیری اس کا مفہوم یہ ہے، اللہ اکبر، ابراہیم کی ولادت گاہ کی قسم۔ تفسیری اس کا مفہوم یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ولادت گاہ کی قسم، موسیٰ کی ولادت گاہ کی قسم، عیسیٰ کی ولادت گاہ کی قسم، محمد الرسول اللہ کی ولادت گاہ کی قسم، چار نبیوں کی ولادت گاہ کی قسم قرآن اٹھاتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہم نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا، لیکن انسان جب اپنی اوقات میں نہ رہا، انسان نے اللہ کے غضب کو چیلنج کیا، انسان نے اللہ کی نافرمانیاں کی، انسان نے اللہ کی نافرمانیاں کی، دین کے قانون کو پیٹ کے پیچھے ڈالا، تو پھر قرآن کہتا ہے خوبصورت بنایا انسان کو۔ ایک تفسیری قول یہ بھی ہے، یعنی اللہ نے انسان کو جوانی عطا کی، اور پھر کہتا ہے جب انسان بگڑ گیا، اللہ کی نافرمانی کر گیا، خدا کی نافرمانی میں ڈوب گیا، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو بڑھاپے کے گڑھے میں ڈھکیل دیا، یعنی جوانی سے اس کو بڑھاپے میں ڈال دیا۔ آپ کہیں گے کیا کوئی ایسا بھی ہے اس کو بڑھاپا نہیں آتا؟ میں نے کہا اللہ کی عزت کی قسم، اگر انسان اللہ کی سچے طور پہ فرما برداری کرے، بال سفید ہوتے مگر بڑھاپا نہیں آتا، عمر 58 سے زیادہ ہو جاتی ہے، 70 سے زیادہ ہو جاتی ہے مگر بڑھاپا نہیں آتا، یہ ایک الگ عنوان ہے۔ لیکن بات یہ عرض کر رہا تھا، اللہ کی طاقت کیا ہے، اللہ کی قوت کیا ہے، جو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے، جو ذرے کو پہاڑ بنا دے، پہاڑ کو ذرہ بنا دے، قطرے کو سمندر کر دے، سمندر کو قطرہ کر دے، بادشاہوں کو فقیر کر دے، فقیروں کو بادشاہ کر دے، یہ میرے اللہ کی طاقت ہے۔ سوچو جب سپر پاور ملک سے کوئی ٹکرائے اس کا انجام کیا؟ سپر پاور ملک سے کوئی ٹکرائے اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اب سنو، 3 قسم کے لوگ ہیں جن سے اللہ نے اعلان جنگ کیا۔ کتنے لوگ؟
ہے کسی میں ہمت اللہ سے جنگ کرنے کی؟ کوئی کر سکتا؟ اللہ کے مچھروں سے کوئی جنگ نہیں کر سکتا، اللہ کی چونٹیوں سے کوئی جنگ نہیں کر سکتا۔ کر سکتا ہے کوئی؟ اگر اللہ کسی میں مچھر مسلط کر دے، چونٹیاں مسلط کر دے، صرف چونٹیاں مچھر، مینڈک مسلط کر دے، جو بھیج دے، کھجلی بھیج دے، آدمی پاگل ہو جائے، مر جائے اسی حال۔ کوئی ہے جو میرے اللہ کا اعلان جنگ کو قبول کرنے کی حیثیت رکھتا ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اسی بات میں مکمل کروں گا، ٹائم پورا ہوتا ہے، وقت کی قلت ہے، اور میرے بعد آپ کو جو وہ نعت شریف سننی ہے، آپ کا ذوق ہے، میں اس میں رکاوٹ نہیں بنوں گا، لیکن سن لیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی لاشعوری طور پر اللہ کے اعلان جنگ کا شکار ہو رہے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں یہ ملک ہمیں ستا رہا ہے، وہ پارٹی ہمیں ستا رہی ہے، وہ کمپنی ہمیں ستا رہی ہے، وہ پڑوسی ہمیں ستا رہا ہے۔ ہم نے کہا سب کو چھوڑ، اگر تجھے کوئی ستانے والا نہ بھی ہو تو تیری بربادی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ نے تیرے ساتھ جنگ کا اعلان کیا۔ اعلان جنگ فرما رہا ہے اللہ 3 قسم کے لوگوں سے۔ نمبر 1 سنیں، ہم اس میں ہے؟ اگر ہے تو ابھی لرزیے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ جس کی پکڑ کرے اسے کوئی پناہ نہیں ملتی، اسے کوئی عزت نہیں ملتی، اس کے بچے بھی سسکیاں لیتے ہیں، اس کی نسلیں تباہ ہوتی ہے، اس کی نسلیں برباد ہوتی ہے۔ یزید کا انجام دیکھو، کئی بچے چھوڑ کے مرا تھا، آج اس کی نسل ختم ہو، ہے اس کی کوئی نسل باقی؟ ہے اس کی کوئی اولاد باقی؟ اللہ کی پکڑ ہے۔ فرعون کی کوئی اولاد باقی ہے؟ نمرود کی کوئی اولاد باقی ہے؟ بخت نصر کی کوئی اولاد باقی ہے؟ شداد کی کوئی اولاد باقی ہے؟ کہاں ان کی اولادیں؟ کہاں ان کے گھرانے؟ کہاں ان کی نسلیں؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے آنکھ والو عبرت حاصل کرو، عبرت حاصل کرو، عبرت۔ اللہ 3 قسم کے لوگوں سے اعلان جنگ کرتا ہے میرا اللہ۔ نمبر 1، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگ اکیلے میں اور تنہائی میں چھپ چھپ کر گناہ کرتے ہیں، جو لوگ اکیلے میں اور تنہائی میں چھپ چھپ کے گناہ کرتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ اتنے بڑے مجمع میں مہنے بھی موجود ہیں، آپ بھی موجود ہیں، ہزاروں لوگ ہیں، اب سمجھ میں آئی روزی میں برکت کیوں نہیں؟ اللہ اعلان جنگ کر رہا ہے میرے بھائی تجھ سے، لاشعوری طور پر۔ میں نہیں سمجھتا کوئی مسلمان جان کر بھی یہ بات کرے، نہیں معلوم تھا میاں بیوی میں محبت کیوں نہیں؟ اے چھپ چھپ کر گناہ کرنے والے، اللہ تجھ سے جنگ کا اعلان کر رہا ہے۔ تیرے بچے تیرے نافرمان کیوں ہیں؟ اے لاشعوری میں خدا کے اعلان جنگ کی طرف جانے والے، تجھ سے اللہ نے جنگ کا اعلان کیا، تیرے بچوں کو اللہ نے مسلط کیا تجھ پہ کہ وہ تجھے تڑپائے، کیونکہ اللہ کا اعلان جنگ یہ تو نہیں نا کہ معاذ اللہ خدا تیرے دامن کو پکڑے گا، وہ تو بے نیاز ہے، وہ کسی کو تو مسلط کرے گا تجھ پر، یہ اس کی شان ہے۔ جو تیرے بچے تیرے بڑھاپے کا سہارا بننے تھے، آج وہ تیرے ہی دشمن بن گئے۔ اللہ کا اعلان جنگ تیرے ساتھ، خدا کا اعلان جنگ تیرے ساتھ۔ ورنہ مسلمانوں کبھی سوچا کہ آج لوگ اپنے باپ کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے، بوڑھے علماء کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں، ہاتھ چومنے کے لیے کیوں دوڑ رہے ہیں؟ تیرے بچے تیرے پاس بیٹھنے کو تیار نہیں، اور قبر میں جانے کے بعد بھی مفتی اعظم اڑیسہ کے مزار پر ہزاروں کا مجمع کیوں لگا ہے؟ بس وجہ یہی ہے کہ تو چھپ کے گناہ کرتا ہے، خدا نے تیرے ساتھ جنگ کا اعلان کیا ہے، اور یہ چھپ چھپ کر خدا کے خوف سے رویا کرتے تھے، زمانے کو ان کا دیوانہ کر دیا گیا۔
اعلان جنگ کرتا ہے، چھپ کر اپنے آپ میں ڈوب کے سوچو۔ آج ہم سوچتے ہیں امین القادری سدھر جائے، امین القادری سوچتا ہے مجمع سدھر جائے، مجمع سوچتا ہے اسٹیج والے سدھر جائے، اسٹیج والے سوچتے ہیں فلاں سدھر جائے۔ میں کہتا ہوں قرآن ہمیں یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، ایمان والو اپنی فکر کرو۔ ہر آدمی سوچے کہ میں سنور جاؤں، میں سدھر جاؤں۔ کیا آج ہم اکیلے میں گناہ نہیں کر رہے ہیں؟ کیا آج ہم اکیلے میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہے ہیں؟ ذرا اپنے موبائل کا جائزہ لے لو، ہماری تنہائیوں کا، ہماری راتیں کیسے گزرتی ہیں، ہمارے دن کیسے گزرتے ہیں۔ ہم اکیلے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ایک حدیث سنیے، اکیلے میں گناہ کرنے والوں سے اللہ اعلان جنگ کرتا ہے۔ اللہ جس سے جنگ کا اعلان کرے، امریکہ کا لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے میرے بھائی، امریکہ برطانیہ تو دور کی بات، محلے کے کارپوریٹر کا آدمی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اللہ کا معاذ اللہ مقابلہ کون کر سکتا؟ اگر مسلمانوں تباہی کے دہانے سے بچنا ہے، اگر تباہی کے دہانے سے بچنا ہے، تنہائیوں میں گناہ کرنے سے توبہ کر لو۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں مولانا نماز تو پڑھتے ہیں نا۔ میرے بھائی اچھی بات ہے، میں سلام کرتا ہوں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ان لوگوں کی نیکیوں کو ریت کے ذروں کی طرح بکھیر دے گا۔ اللہ ان لوگوں کی نیکیوں کو ریت کے ذروں کی طرح بکھیر دے گا جو لوگوں کے سامنے عبادت کرتے ہیں اور اکیلے میں چھپ چھپ کے گناہ کرتے ہیں۔ آج ہم تنہائی میں کیا، ہر آدمی سوچے میں تنہائی میں کرتا کیا۔ امام غزالی نے اپنے وقت میں کہا تھا، ایک دور تھا لوگ نیکیاں کر کے دکھاوا کرتے تھے اور ایک دور ہمارا ہے۔ امام غزالی نے 900 سال پہلے کا ایک دور ہمارا ہے کہ لوگ نیکی کر کے دکھاوا کرتے تھے، اور ابھی تو لوگ نیکی بھی نہیں کرتے اور دکھاوا کرتے۔ 900 سال پہلے کا تھا لوگ نیکی بھی نہیں کرتے اور دکھاوا کرتے، آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ذرا سوچو میرے بھائی، ہمیں سب کی فکر، اپنی فکر نہیں۔ لوگ جب یہ کہتے ہیں نا مسلمان سیلفسٹ ہو گیا، میں کہتا ہوں اللہ کرے ہو جائے۔ مسلمان خود غرض ہو گیا، میں کہتا ہوں اللہ کرے مسلمان خود غرض ہو جائے۔ خود غرض اس کو کہتے ہیں جو اپنا اپنا دیکھے۔ میں نے کہا کرے تو صحیح نہ اپنا اپنا، اگر یہ قوم اپنا اپنا دیکھتی تو جہنم کی آگ میں کیوں جاتی؟ یہ قوم اپنا اپنا دیکھتی تو جرائم کیوں کرتی؟ یہ قوم اپنا اپنا دیکھتی تو اللہ کی نافرمانی کر کے اتنا بڑا عذاب مول کیوں لیتی؟ تو مسلمانوں، کوئی حکومت ہمیں تباہ کرنے کے لیے اور برباد کرنے کے لیے پیچھا کرے نہ کرے، ہم تو تنہائی میں گناہ کر کے خدا کے اعلان جنگ کے سامنے کھڑے ہیں۔ نمبر 2، دوسرے نمبر پر جس کے ساتھ اللہ جنگ کا اعلان کرتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو سود کھائے اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے۔ سود کھانے والوں کے ساتھ اعلان جنگ، بلکہ قرآن کی آیت میں تو اللہ بھی جنگ کا اعلان کرتا ہے، رسول اللہ بھی جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ آج سود بھی عام ہو گیا، لوگ سود کھا رہے ہیں، بیاج، سود اور بیاج میں لوگ ڈوب رہے ہیں۔ 5 لاکھ لگا دیا، 10 لاکھ لگا دیا، اتنا مہینے مہینے پہنچاتے رہو۔ سود ہے، جیسے سور کھانا حرام ہے ویسے سود کھانا بھی حرام ہے، بلکہ سود کھانا سور کھانے سے زیادہ برا ہے۔ جو سور کا گوشت کھائے وہ بھی حرام کام کر رہا ہے، لیکن جو سود کھائے وہ سور کا گوشت کھانے سے زیادہ برا کام کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سور کھانے والے کے لیے اللہ نے جنگ کا اعلان نہیں کیا، لیکن سود کھانے والے کے لیے اللہ نے اعلان جنگ فرمایا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے ہم تجارت کو بڑھائیں گے اور سود کو ہلاک کریں گے۔ اور آج اسلام دشمن طاقتوں کی یہ سازش ہے کہ مسلمانوں کو سود میں مبتلا کر دو، سود کے دھندوں میں مبتلا کر دو۔ اسی لیے آج سود کا نام بدل بدل کر اور لوگ اس کو پرموٹ کر رہے ہیں، یہ اسکیم ہے، یہ فلاں طریقہ ہے، یہ ہے، ایسا ہے، ویسا ہے۔ یاد رکھنا، اگر کوئی
کوئی زہر کو لائے اور کہے اس میں حلوہ ہے، نام بدلنے سے کیا زہر کی حقیقت بدلے گی؟ اگر آپ کے کان میرے جملے سے بوجھل نہ ہو تو ایک بات کہہ دوں، اگر کوئی پیشاب لا کر کے کہے یہ شربت ہے تو بولو کوئی پینے کی کوشش کرے گا، نام بدلنے سے اس کی حقیقت نہیں بدلتی۔ یاد رکھیں اللہ کے سچے نبی، غیب دا نبی، صادق و مصدوق، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک دور آئے گا میری امت کے سب لوگ سود میں ڈوب جائیں گے، سب لوگ سود کا شکار ہو جائیں گے، سب سود کھائیں گے۔ صحابہ نے اس کی یا رسول اللہ سب کھائیں گے؟ آقا فرماتے ہیں ہاں سب لوگ سود میں ڈوب جائیں گے، میری امت کے وہ لوگ جو سود سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ توجہ کرنا کتنے خطرناک دور سے ہم گزر رہے ہیں، کیسے حالات سے ہم گزر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، سچے نبی نے، صادق و مصدوق نے فرمایا کہ سب لوگ سود کھائیں گے، سود میں ڈوب جائیں گے۔ جو لوگ